اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول سے آج ہم جماعت ششم کا مضمون اردو الف میں نظم بیٹے کی قربانی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ بیٹے کی قربانی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک بیٹے نے جو قربانی دی ہے اس کے بارے میں یہاں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو مصنف نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے تاکہ آنے والی نسل کو یہ عظیم قربانی اور اس کے مقاصد کے بارے میں پتہ چل سکے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے حکم کو پورا کیا۔ یہ ساری چیز کو ہم پڑھیں گے۔ کچھ پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں کہ یہ اس نظم کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، پھر اس خواب کے متعلق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بات کرتے ہیں، پھر حضرت اسماعیل اس خواب کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ دوران تمام اس کام کے ثابت قدمی کتنی رہتی ہے بیٹے کی اور باپ کی۔ پھر رحمت الہی کا جوش دیکھا گیا ہے اس نظم میں۔ اس کے بعد قربانی کی قبولیت ہے اور ذبیح اللہ کا لقب ہے۔ یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو کہ نظم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے اور تاریخی اسلامی واقعے کی یاد کو تازہ کریں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ لگاتار یہ خواب آتا رہا، وہ اونٹوں کی قربانی کرتے رہے، لیکن پھر بھی یہ خواب روزانہ کی بنیاد پر وہ دیکھتے تھے۔ آخر انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے سے کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیٹے نے پیار اور محبت میں آ کے سر جھکا دیا اور کہا کہ والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ کے اس فرض کو نبھانے میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ دیکھیے، سوچنے کی بات ہے کہ بحیثیت انسان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ کرنا کسی انسان کے بس کی، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ بہت بڑی کوئی ہمیں مراد دے دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ ایک ہاتھ اپنا ہمیں کاٹ کے دے دو، تو میرے خیال سے ہم وہ ہاتھ نہیں کٹوائیں گے، ان مراد کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ مراد مجھے نہیں چاہیے جس میں کہ میرا ہاتھ ہی ضائع ہو جائے۔ سوچئے، باپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اور باپ کا حوصلہ، اور پھر آگے یہ دیکھیں کہ بیٹے کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو بیٹا کس قدر ثابت قدم ہے اور کس قدر فرما بردار اور تابع دار ہے، اور اللہ کی دیے ہوئے احکامات کو بجا لانے کا کتنا ہی خواہش مند ہے اور کتنا ہی زیادہ اس کے اندر یہ جوش جذبہ پایا جاتا ہے، اور ایمان کی کتنی طاقت ہے اس کے اندر، اس بچے کے اندر، کہ اس نے کہا کہ اے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہی کوئی خیر ہوگی، اگر میری قربانی درکار ہے تو آپ ضرور یہ کر لیں اور میں ثابت قدم رہوں گا۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ جب نکلے ہیں قربانی کے لیے، بی بی ہاجرہ بھی کسی حد تک یہ جانتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ انہیں نہلا دھلا کے تیار کیا گیا، صاف ستھرے کپڑے انہوں نے پہنے۔ جب وہ چلے ہیں تو نظم میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی ہاجرہ کو ابلیس نے آ کے ورغلایا اور کہا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارا خاوند قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تم اسے بچا لو۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ شیطان کا کام ہے، انہوں نے زمین سے کنکریاں چند اٹھائی اور اسے ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دور جا کے پھر شیطان ایک اور حلیے میں نمودار ہوا اور اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ بی بی ہاجرہ نے پھر وہی کیا کہ کنکر اٹھائی اور ماری۔ اس طرح 3 دفعہ ایسا ہوا، اور اس کی یاد کو ہم اس طریقے سے تازہ کرتے ہیں کہ جو حاجی جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ان میں مناسک حج میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم وہاں پہ 3 ستون کھڑے ہیں چھوٹا بڑا شیطان کر کے، تو ہم ان کو وہ کنکریاں مارتے ہیں، وہ اسی کی یاد میں ہے کہ ہم ان کی اس عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ جب بیٹے مقررہ جگہ پر لے جائے گئے
تو انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا ہاتھ تو میرے باندھ دیے گئے ہیں، اب ایسا کریں کہ میری آنکھوں پر بھی آپ پٹی باندھ دیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید بچہ ہے، گھبرا گیا ہے، چھری چلتے دیکھ نہیں سکتا، لیکن ساتھ ہی ان کی اس چیز کو، اس خوش فہمی کو ختم بھی کر دیا بیٹے نے خود ہی، یہ بتا کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری صورت کو دیکھ کے کہیں والد محترم آپ کو ترس نہ آ جائے اور آپ کا ہاتھ لرز نہ جائے اور آپ یہ قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، اس لیے اور اللہ کا حکم کسی طریقے سے بجا نہ لا سکیں، تو میں نہیں چاہتا کہ اس شرمندگی کا سامنا آپ کریں خدا نخواستہ، تو آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ اس تجویز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پسند کیا، پیار کیا اپنے بیٹے کو، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور جو ہی چھری چلنے والی تھی ان کی گردن پہ تو خدا کی رحمت کا جوش نظر آیا، اور جبرائیل امین ایک مینڈا لے کر جنت سے آ گئے، آسمان سے اترے، اور بیٹے کی جگہ پہ وہ مینڈا قربان ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، وہ مینڈا قربان ہو گیا، جو کہ آج بھی ہم جاتے ہیں جب بھی حج پہ تو اس کی قربانی بھی ہوتی ہے، اور ہر سال ہم عید الاضحیٰ جو ہے وہ اسی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم قربانی دی تھی، ہم اسی کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اس قربانی کو دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور درکار حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں تھی، درکار یہ تھا کہ آپ کا جذبہ، آپ کی قربانی کی دیکھنا تھا کہ آپ کس قدر آگے تک جا کے اسلام کے لیے اپنی اولاد تک جو سب سے پیاری چیز ہے اگر اس کو قربان کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بعد سے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب بھی دیا، جو انہیں دوسرے الفاظ میں کہہ لے کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ چیز ہم نے بڑی آسانی سے، تفصیل سے آپ کو دلچسپ انداز میں کہانی کی صورت میں پیش کی ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ قربانی کس طریقے سے، کہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے سکتے ہیں۔ عظیم قربانی ہے یہ، اور ہمیشہ یوں ہی ان کی راہیں روشن رہیں گی، اور ہم یہ قربانی کرتے رہیں گے، قیامت تک ہم اس چیز کو کرتے رہیں گے اور خراج عقیدت ان کو پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہترین ہستی قرار دیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ پے در پے انہوں نے قربانیاں دی اور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو من و عن قبول کرتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، رہتی دنیا تک اس کا نام رہتا ہے۔ کوشش کریں آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ان تمام چیزوں کو جو ہم نے آپ کو بتائی ان کو ذہن میں رکھیں، یہ تمام پوائنٹس ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے، خوش خط کام کریں۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم۔